وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آئیے آج ہم پڑھتے ہیں سورۃ العادیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، والعادیات واو قسمیہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والا اسم جری حالت میں ہوتا ہے۔ وا قسم ہے، العادیات، عادیت ان کی جمع ہے تیز دوڑنے والیاں، قسم ہے تیز دوڑنے والیوں کی، ذبحن آواز نکالتے ہوئے تیز دوڑنے والیوں کی قسم۔ ذبحن وہ آواز ہے کہ جب جانور دوڑتا ہے تو اس کے پیٹ سے آتی ہے، یہ نہ تو ہنہنانے کی آواز ہے اور نہ ہی ہانپنے کی۔ فا پھر، الموریات، موریت ان کی جمع ہے چنگاریاں نکالنے والیاں، جب دوڑتی ہیں دوڑتے ہوئے جب ان کا پاؤں زور سے کسی پتھر پر پڑتا ہے تو پتھر سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ قدحن سم مارتے ہوئے، پھر سم مارتے ہوئے چنگاریاں نکالنے والیاں۔ فالمغیرات صبح، فا پھر المغیرات، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے غارت گری۔ فالمغیرات پھر حملہ کرنے والیاں، صبحن صبح کے وقت، پھر صبح کے وقت حملہ کرنے والیاں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، فَأَثَرْنَ، فا پھر اثرنا، اڑائی انہوں نے، حملہ کرنے والیوں نے اڑائی، بِهِ اس دوران، نقع گرد، پھر اڑائی انہوں نے اس دوران گرد۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جمع، فا پھر وسطنا، وسط درمیان، وسطنا درمیان میں گھس گئیں، یہ حملہ کرنے والیاں گرد اڑاتے ہوئے درمیان میں گھس گئیں، کس کے؟ جماعت میں، پھر وہ جماعت کے درمیان گھس گئیں۔ ان آیات میں کسی جانور کا نام تو نہیں ہے، لیکن جو لفظ استعمال ہوا ہے ذبح اور دوسرا سم مار کر چنگاریاں نکالنا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے کی قسم اٹھائی ہے کہ کس قدر اپنے مالک کا وفادار ہے کہ مالک کے ایک اشارے پر سر پٹ دوڑ پڑتا ہے، اتنا تیز دوڑتا ہے کہ جب زور سے پاؤں مارتا ہے اور پاؤں کسی پتھر پر پڑ جائے تو چنگاریاں نکلتی ہیں، پھر دوڑتے ہوئے خوب گرد اڑاتا ہے اور مالک اشارہ کرتا ہے تو بغیر پرواہ کیے سامنے سے آنے والے تیر، نیزے، برچھیاں دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے درمیان میں گھس جاتا ہے۔ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے صبحن، کہ صبح کے وقت حملہ۔ عرب لوگ عموماً جب حملہ کرتے دشمن پر تو صبح کے وقت کا انتخاب کرتے، کیونکہ اس وقت دشمن عموماً غافل ہوتا ہے۔ یہ ہے گھوڑے کی اپنے مالک کے ساتھ وفاداری، اور دوسری طرف انسان، ان حقیقت ہے، الانسان انسان، ان الانسان حقیقت ہے کہ انسان، انا کے بعد آنے والا اسم نسبی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے نون کے اوپر نصب آ رہی ہے، زبر آ رہی ہے۔ لی ربی ہی، لی کا ربی رب ہی اپنا، لی ربی ہی اپنے رب کا، لکنود لا واقعی، کنود نہ شکر ہے، ان الانسان حقیقت ہے کہ انسان، لربہ اپنے رب کا، لکنود واقعی نہ شکر ہے۔ وَإِنَّهُ اور ان حقیقت ہے، ہو یہ، وَإِنَّهُ اور حقیقت ہے کہ یہ، علی پر، ذالک اس، علی ذالک اس پر، اس امر پر، اس ناشکری پر، لشہید لا واقعی شہید گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ اور حقیقت ہے کہ یہ، علی ذالک اس پر، لشہید واقعی گواہ ہے، اس کا عمل گواہی دے رہا ہے۔ معمولی بات پر اللہ کی ناشکری شروع کر دے گا، ہے مارے گئے، لوٹے گئے، ہر وقت ہے۔ رب کا شکر ادا کرنا ہے تو بہترین طریقہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اپنے سے جو نیچے ہے نا، غریب ہے، اس کو دیکھیں، غریب کو دیکھیں گے نا تو اپنی سب تکلیفیں بھول جائیں گے۔ وَإِنَّهُ اور ان حقیقت ہے، ہو یہ، وَإِنَّهُ حقیقت ہے کہ یہ، یعنی انسان، لِحُبِّ الْخَيْرِ لیے، حب محبت، لِحُبِّ
محبت کے لیے، محبت میں حب الخیر، خیر کی محبت مرکب اضافی بن رہا ہے، لحب الخیر، خیر کی محبت میں، مال کی محبت میں، لشدید، لا بالکل، شدید سخت، لشدید بالکل سخت ہے، بہت پکا ہے، وَإِنَّهُ، اور حقیقت ہے کہ یہ لحب الخیر، مال کی محبت میں، لشدید، بہت سخت ہے۔ مال کی محبت اس کے دل میں اس قدر ہے، تھوڑا سا بھی مال کا نقصان ہو جائے یا کم ملے تو اللہ کی ناشکری شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو ناشکری کر رہا ہے اس کو اندازہ نہیں ہے اس کے ساتھ بننے والا کیا ہے۔ افلا، کیا، فا تو لا نہیں، افلا ترجمہ کرتے ہوئے فا کو پہلے لے آئیں، تو کیا نہیں، یعلم، یہ جانتا، افلا یعلم، تو کیا یہ نہیں جانتا، اذا، جب، بوسرا، اکھاڑ پھینکا گیا، فعل ماضی ہے، اذا کے ساتھ اب ترجمہ کرتے ہیں تو اس کو حال یا مستقبل میں لے آتے ہیں۔ اذا بوسرا، جب اکھاڑ پھینکا جائے گا، ما، جو، فی القبور، قبروں میں ہے، افلا یعلم، تو کیا یہ جانتا نہیں، اذا بوسرا، جب اکھاڑ پھینکا جائے گا، ما فی القبور، جو قبروں میں ہے، وحصلا، اور حصلا، نکالا گیا، فعل ماضی مجہول ہے، چونکہ پچھلی آیت میں لفظ اذا آ چکا ہے تو اس کا ترجمہ بھی ماضی کی بجائے مستقبل میں کریں گے، وحصلا، اور نکالا جائے گا، ما، جو، فی الصدور، سینوں میں ہے، صدر کی جمع صدور، اور نکالا جائے گا جو سینوں میں ہے، یعنی اس کے ظاہری اعمال جہاں ان کا ریکارڈ بن رہا ہے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، قیامت کے دن وہ سب کچھ اس کے سامنے ہوگا، وہاں اس کے دل کے اندر بھی جو کچھ ہے وہ بھی نکال کے باہر رکھ دیا جائے گا، دل کے اندر بغض، کینہ، عناد، نفرت، سب کچھ باہر آ جائے گا اور نکال دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے۔ ان، حقیقت ہے، ربہم، ان کا رب، ان ربہم، حقیقت ہے کہ ان کا رب، بہم، بے، سے، ہم، ان، بہم، ان سے، یومئذ، اس دن، لخبیر، لا واقعی، خبیر، خوب باخبر، حقیقت ہے کہ ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا۔ گھوڑا کس قدر اپنے مالک کا وفادار ہے، وہ تو صرف اس کو چارہ دیتا ہے، تو اپنے رب کا کس قدر ناشکرا ہے، رب کے تجھے ہر چیز رب عطا کرتا ہے۔ ہمیں اپنے رب کا ہر لمحے، ہر پل شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کی بہترین صورت کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی۔ خوش رہیے، خوش رکھیے، جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا نہ بھولیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کئی ایک کی رہنمائی کا باعث بن جائے۔ والسلام۔